اللہ رب الجلال نے ہماری سہولیات و ضروریات کی تمام شے کو پیدا کیا۔ اس رب قدیر نے فروٹ کی صورت میں ہمارے لیے سیب کو پیدا کیا۔ اس رب الجلال نے سنترے اور انگور اور انار کو پیدا کیا۔ اس رب الجلال نے ساری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہمارے لیے کھانے کی ضرورت تھی تو دانے کو پیدا کیا، پینے کی ضرورت تھی تو پانی کو پیدا کیا، اور تمام ضرورتیں جو ہماری ہے روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، اللہ رب الجلال نے تمام ضرورتوں کو، تمام سہولیات کو ہمارے لیے بنا دیا، ہمارے لیے مہیا کر دیا۔ اور اس رب الجلال نے تمام ضرورتوں کو پیدا کرنے کے بعد انسان کے سارے وجود کو صحیح سلامت بنانے کے بعد، ایک انسان ہے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی آنکھ، کسی کی زبان، کسی کا کان، کسی کی وجود کی کوئی بھی شے ہو، اللہ رب الجلال نے ہماری اور آپ کی صحیح طریقے سے مرتب فرمائی ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ لنجا ہے تو اس سے پوچھو کہ پکڑنے کے لیے جو ہے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا کہ کاش میرا ہاتھ بھی سلامت ہوتا تو میں بھی پکڑ سکتا۔ پیر کی قدر و منزلت اس سے پوچھو جس کے پیر لنگڑے ہیں، جس کو پولیو زدہ جو ہے، اس کو جو ہے پیر کی قدر و منزلت معلوم ہے کہ کاش میرے بھی پیر ہوتے تو میں بھی چل کر کے مسجد یا جو ہے کسی محفل میلاد مصطفیٰ میں جا سکتا تھا۔ آنکھ کی جو ہے قدر و منزلت اس کو معلوم ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں نابینا ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کو نہیں معلوم کہ دن کا سورج کب نکلتا ہے، رات کا چاند کب وجود میں آتا ہے۔ ہاتھوں کی جو ہے طاقت و قوت اور ہاتھوں کے قدر و منزلت کو اس سے پوچھو جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، لنجا ہے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، اس کو معلوم ہے کہ ہاتھ میں جو ہے ہاتھ کی اہمیت کیا ہے، ہاتھ کی اوقات کیا ہے۔ اللہ رب الجلال نے کان ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، کان کی اہمیت کو شخص سے پوچھو کہ جس کے دونوں کان ہیں لیکن قوت سماعت نہیں ہے، وہ جب بتائے گا آپ کو کہ سننے سے اور سننے کے بعد سمجھنے سے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس پاگل سے پوچھو دماغ کے بارے میں کہ جس پاگل کو سوچنے اور سمجھنے کا مادہ نہیں ہے، جو کبھی کسی کیچڑ کے کبھی کسی نالی کے کنارے پڑا ہوتا ہے، کبھی جو ہے قوم کے گھورے کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اس سے پوچھو کہ دماغ کا کیا استعمال اور کیسے استعمال ہوا کرتا ہے۔ اس رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب قدیر نے ہمارے سارے وجود کو مرتب کر کے ترتیب دے کر کے یکے بعد دیگرے صحیح سلامت بنایا ہے۔ اس رب ذوالجلال نے ہماری کھوپڑی میں جو دماغ عطا فرمایا وہ بالکل درست ہے، ہم سوچ بھی سکتے ہیں، ہم سوچ کر کے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کاروبار کر کے اپنی زندگی اور اپنے سارے ماحول کو جو ہے اسی سے چلا بھی سکتے ہیں۔ اس رب ذوالجلال نے ہمارے ہاتھوں کو بنایا ہے، ہم کسی کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور پکڑ کے اس کے سارے معاملات کو طے بھی کر سکتے ہیں۔ اس رب قدیر نے ہماری آنکھوں کو سلامتی کے ساتھ بنایا ہے کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس رب کائنات نے ہمارے پیروں کو پیدا فرمایا ہے کہ ہم چل بھی سکتے ہیں اور چل کر کے اللہ کی عبادت اور ریاضت کی جانب بھی چل سکتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کبھی ہم یہ سوچا کریں کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایک چیز جو عطا فرمائی ہے، کبھی سیب کی شکل میں جو ہے فروٹ دیا، کبھی سنترے کی شکل میں فروٹ دیا، کبھی ہمیں کھانے کی شکل میں دانا دیا، کبھی پینے کی شکل میں پانی دیا، کبھی پینے کی شکل میں شربت دیا، کبھی پینے کی شکل میں کولڈ ڈرنک دی۔ یہ تمام دولتیں جو اس خلاق کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کبھی اس کا شکریہ ادا کرنے کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا ہے، کبھی اس کے بارے میں ہم نے تصور تک نہیں کیا ہے۔ اے پروردگار، یہ تیرا دیا ہوا وجود ہے، اے مولا یہ تیرا دی ہوئی ساری چیزیں ہیں، اس کے شکریہ میں تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوں، اس کے شکریہ میں اپنی پیشانی کو تیری بارگاہ میں جھکا کر کے پوری دنیا کو درس عبرت دینا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، اگر اللہ نے انسان کے سارے وجود کو سلامتی کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کی بارگاہ میں پانچوں وقت نماز سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قاری انور فرخ آبادی، حافظ و قاری سعید الدین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ میرے ملت کے نوجوانوں، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کے حالات بالکل بگڑے ہوئے ہیں۔ ہماری ملت کے نوجوان جو ہے کسی
VIP ماحول میں رہ کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کو کرنا چاہتا ہے. ہماری ملت کا نوجوان شراب پی کر کے اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر تو لے جا سکتا ہے. ہماری ملت کا نوجوان بیئر پی کے اپنی صحت کو بلند کر کے اپنی جو ہے طاقت و قوت کا مظاہرہ کر کے پورے سماج کو گمراہ تو کر سکتا ہے. ہماری ملت کا نوجوان 4-4 گھنٹے 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے کار چوب کے اڈے پر بیٹھ کر کے اور سوئیاں کھینچ کر کے ایک ہفتے میں 1500 یا جو ہے 1400 روپے کما کر کے اور اس کے بعد اس میں سے 1000 روپے گھر پہ دے کر کے اور 500 روپے کا سٹا لگا کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہماری ملت کا نوجوان موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا کر کے گلیوں گلیاروں گھوم کر کے ایک دوسرے کی ماں بہنوں کو تک کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے. ہماری ملت کا نوجوان مسجد کے دروازے سے نکل جاتا ہے اور یہ فکر ہوتی ہے کہ کامیابی کی منزل طے کرنا چاہتا ہو, کاروبار ہو تو بہتر کاروبار ہو, کام ہو تو بہتر کام ہو. ہماری ملت کا نوجوان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتا چلا جا رہا ہے. آج ہم سوچے تو صحیح کہ ہماری زندگی کو اللہ نے کس لیے سجایا ہے, ہماری زندگی کو سجانے میں اللہ رب ذوالجلال نے کس طریقے سے سجایا ہے اور کس لیے سجایا ہے. اس رب کائنات نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے, کبھی ہم نے فکر نہیں لگائی ہے. آج ہم اپنی طبیعت سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں, کبھی ہم نے شریعت کا رخ نہیں کیا ہے, کبھی ہم نے شریعت کے اوراق نہیں پلٹے ہیں, کبھی شریعت کو پڑھا نہیں ہے, کبھی شریعت کو سیکھا نہیں ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر, ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. لیکن ہمارے نوجوان نے کبھی سوچا نہیں ہے, ہماری ماں بہنوں نے کبھی سوچا نہیں ہے. ہمارے ملت کے نوجوان وہ کل جب بڑھاپے کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں کبھی ان کی کوئی ایسی فکر نہیں ہوئی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے کا کام کریں, ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں, ہم اپنے جو ہے بچوں کو سمجھائیں تاکہ وہ دنیا داروں کی طرف نہ چلے, دین داروں کی طرف بڑھ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب و کامران کر لیں. نہیں ایسا نہیں سوچا ہے. جب بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے منہ سے گالیوں کے الفاظ ادا کرتے ہیں. نوجوان گھر میں باپ ہوتا ہے, باپ خوش ہوتا ہے کہ بیٹے نے بولنا سیکھا ہے تو گالیاں بک رہا ہے, بیٹے نے چلنا سیکھا ہے تو ٹھمک ٹھمک کر کے چل رہا ہے, بیٹی نے بولنا سیکھا ہے تو دوسروں کو برا کہتی ہوئی جو ہے نظر آ رہی ہے, بیٹے نے اگر چلنا سیکھا ہے تو چل کر کے جو ہے ناچ گانے جو ہے بولنا سیکھا ہے تو گانے گاتا ہوا سیکھا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, جب بچوں کی پرورش ایسے ہوتی ہے کہ وہ بچے جو ہے کبھی گا گا کر اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں, ان کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں, کبھی ٹھمک ٹھمک کر کے ناچ کر کے اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں, ان کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی رفتہ رفتہ وہ بچے جوان ہوتے جاتے ہیں ان کے ماحول کو جو ہے ان کے ماحول کو گندا سے گندا کیا جا رہا ہے. کبھی کسی باپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے بچے کے لیے سب سے بہتر کیا کر سکتے ہیں. آج جو ہے بچہ جوانی کی طرف جب بڑھتا ہے تو باپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے موبائل دلا دیا جائے. باپ فوراً 20,000 کا موبائل دلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بچہ نوجوان ہوتا ہے, بیٹا کہتا ہے میرے باپ مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت ہے, باپ نے جو ہے فوراً موٹر سائیکل دلانے کا انتظام کر دیا ہے. بیٹا نوجوان ہوتا ہے, باپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے بابا جان اب مجھے جو ہے طرح طرح کے خوبصورت کپڑوں کی ضرورت ہے. باپ نے اس کو خوبصورت کپڑے دلا دیے اور فخر محسوس کیا اور کہتا ہے کہ میں کماتا کس لیے ہوں کہ میں اپنے بچوں کی خواہش نہ پوری کر سکوں, میں کماتا کس لیے ہوں کہ اپنے بچوں کی جو ہے خواہش کو تکمیل تک نہ پہنچا سکوں. میرے ملت کے نوجوانوں, جب بچے بچپن سے بگڑتے نوجوانی کے عالم میں آتے ہیں اور جب ماں باپ کے پیر تھک جاتے ہیں, جب ماں باپ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں, جب ماں باپ کی سوچ تھک جاتی ہے, جب ماں باپ کے دماغ تھک جاتے ہیں, اس کے بعد جب وہ گھر میں بیٹھ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے 1 گلاس پانی دے دے, وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے 1 روٹی دے دے, وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے کھانے کا انتظام کرے, اس کے بعد وہ نوجوان اپنے باپ کو جوتے سے مارتا ہے, اس کے بعد وہ نوجوان اپنی ماں کو گھر سے نکالتا ہے. ادھر ماں سسک رہی ہے کہ بیٹا طبیعت خراب ہے دوائی کا انتظام کر دے, لیکن گرل فرینڈ کے لیے 20-20 ہزار کے موبائلوں کا انتظام تو کرتا ہے, گھمانے کا انتظام کرتا ہے, گاڑیوں پر بٹھا کر کے بازار اور مارکیٹ میں جانے کا انتظام کرتا ہے. ماں سسکتی ہے دوائی کے لیے لیکن اس کو دوائی نہیں دلائی جا رہی ہے. باپ تڑپ رہا ہے دوائی کے لیے لیکن اس کو دوائی نہیں دلائی جا رہی ہے. گھر میں جو ہے
है पूरा माहौल मातम कदा बना हुआ है, आए दिन का कलेश हो रहा है, बाप बेटे को गाली बक रहा है, बेटा बाप को गाली बक रहा है, माँ बेटी को गाली बक रही है, बेटी माँ को गाली बक रही है, पूरे घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुमने अपने बच्चों को बचपन में ही इल्म दीन की घुट्टी पिलाई होती और ये कहा होता ऐ मेरे बेटे तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते और खुले आग सल्ले अला कहते कहते अगर तूने परवरिश दीनदारी के कहने पर की होती तो बुढ़ापा शान से गुजरता रोटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन माहौल तो हमने अपने घर का बर्बाद किया है, तबाही तो हमने अपना मुकद्दर बनाया है, कभी सोचा नहीं है, कभी ऐसी फिक्र नहीं लगाई है, कभी ऐसी आरज़ू नहीं की है कि बच्चे के लिए, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि बच्चे के लिए जो दौलतें छोड़ता है, जो बच्चे के लिए बंगले छोड़ता है, जो बच्चे के लिए बैंक बैलेंस छोड़ता है, मैं तो कहता हूं कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बच्चे के लिए बंगला छोड़ना अच्छा गिफ्ट नहीं है, बच्चे के लिए बैंक बैलेंस बनाना अच्छा गिफ्ट नहीं है, बच्चे के लिए अच्छा कारोबार छोड़ना गिफ्ट नहीं है, बच्चे के लिए वीआईपी कार खरीद करके देना अच्छा गिफ्ट नहीं है, बच्चे की ख्वाहिश की तकमील की जाए ये अच्छा गिफ्ट नहीं है, बच्चे को मोटरसाइकिल खरीद करके दी जाए ये अच्छा गिफ्ट नहीं है, बच्चे के लिए बैंक बैलेंस छोड़ा जाए ये अच्छा गिफ्ट नहीं है, बच्चे के लिए करोड़ों रुपए की दौलत छोड़ी जाए ये अच्छा गिफ्ट नहीं है। बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बच्चे को अच्छी तालीम दे दी जाए, अच्छी तरबियत दे दी जाए, अच्छा अखलाक सिखा दिया जाए, सबसे बड़ा गिफ्ट यही। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन नहीं, हम समझते हैं कि हम अपने बेटों के लिए बैंक बैलेंस छोड़ दें, हम अपने बच्चों के लिए बंगले बना दें, हम अपने बच्चों के लिए अच्छी कार का इंतजाम कर दें। मेरे मिल्लत के नौजवानों, फिक्र को चेंज नहीं करोगे तो यही होगा, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होगी दास्तानों में। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारे असलाफ ने, हमारे काबिरीन ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ हमें यहाँ तक पहुंचाया है। अगर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ न लाते तो आज पूरे हिंदुस्तान में वही माहौल होता, कहीं पर घंटा बजाया जाता, कहीं पर मूर्ति के सामने खड़ा हुआ जाता, कहीं पर हाथ जोड़ करके खड़ा होता, कहीं पर पैर निकाल के खड़ा होता, कोई आग की पूजा कर रहा होता, कोई जमीन की मिट्टी की पूजा कर रहा होता, कोई आसमान के चांद की पूजा कर रहा होता, कोई पीतल की बनी हुई गाय की पूजा कर रहा होता, कोई आग की पूजा कर रहा होता, हत्ता के पूरा जमाना तरम बरम होता, कोई एक अल्लाह को जानने के लिए तैयार ना होता। ये तो करम है ख्वाजा गरीब नवाज का, ये तो करम है अताए रसूल का, जो कि संगल की सरजमीन पर सारी दौलतों को ठोकर मारकर, अपने सारे बागात को ठोकर मारकर, सारी हुकूमत और सल्तनत को ठोकर मारकर संगल की सरजमीन को छोड़ा है, अजमेर मोहल्ला को बसाया है। इसलिए नहीं कि दौलतें मेरे हिस्से में आ जाए, बल्कि इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस्लाम को जानने वाले हो जाएं, कानून इस्लाम को जानने वाले हो जाएं, मजहब इस्लाम की जो है तरक्की हो जाए। और यही वजह है कि जो कोई जो है ख्वाजा गरीब नवाज ने सच्चाई के साथ अपने पूरे वक्त को अजमेर मोहल्ला की सरजमीन से लगाया है, तो अजमेर मोहल्ला से 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ करके पूरे हिंदुस्तान में फैल करके दिखाया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और यही वजह है कि आज हमारे और आपके दरमियान ये कलमा तैयबा पहुंचा। ये मेहनतें हैं ख्वाजा गरीब नवाज की, ये मशक्कतें हैं ख्वाजा गरीब नवाज की। लेकिन आज अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज की मेहनत और मशक्कतों पर नजर सानी करते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, कोई बेटी मांगने जा रहा है, तो कोई बेटा मांगने जा रहा है, तो कोई कारोबार की तरक्की के लिए जा रहा है, कोई बंगला बनाने की दुआ करने के लिए जा रहा है, कोई महल तैयार करने की दुआ के लिए जा रहा है। कोई इस गरज से नहीं जाता कि गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो और हाजिरी देने के बाद फातिहा खानी के बाद मुराक़बा करके ये बैठ जाए और कहे ऐ गरीब नवाज हमारी जिंदगी
ہماری زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی ہے، ہمارے بچوں کی زندگی بربادی کے دہانے پر ہے۔ اے غریب نواز، ایسا کوئی مارگ درشن دکھائیے، ایسا کوئی راستہ دکھائیے، ایسا کوئی نگر دکھائیے، ایسا کوئی ٹگر دکھائیے کہ زندگی کامیاب و کامران ہو جائے۔ اگر اسی ارادے سے کوئی نوجوان گیا ہوتا، غریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہوتا، تو ایک ہی جواب آتا، اے نوجوان سن لے، تیری کامیابی دولت میں نہیں ہے، تیری کامیابی مال میں نہیں ہے، تیری کامیابی حکومت میں نہیں ہے، تیری کامیابی بنگلے میں نہیں ہے، تیری کامیابی بینک بیلنس میں نہیں ہے۔ غریب نواز کے بارگاہ سے ایک جواب آتا، اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کسی دولت کو نہ سمیٹ بلکہ دین کی دولت کو سمیٹ لے، کامیاب ہو۔ نعرہ تکبیر۔ اور آج جو ہم اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بتائیے ان کی بارگاہ میں کس لیے حاضر ہوتے ہیں؟ ان کا کہیں بنگلہ بنا ہو تو بتاؤ، ان کا کوئی بینک بیلنس ہو تو بتاؤ، ان کا کہیں پر جو ہے کوئی کوٹھی بنی ہو تو بتاؤ۔ اگر آپ بتاؤ گے تو فوراً ابھی قبضہ کرنے کے لیے جانے کتنے لوگ جو ہے منہ کھول دیں گے، لیکن بتا نہیں سکتے۔ یہ نولکھا کے ایک کونے پر یہ اللہ کے ولی جو لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی دولتیں نہیں جمع کی، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بینک بیلنس نہیں بنایا، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بنگلے نہیں بنائے، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جو ہے دولتوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ایسی دولت کو جمع کرتے رہے، ایک ایسی دولت کو جمع کرتے رہے۔ لوگ انہیں پاگل کہتے رہے، یہ اللہ کو راضی کرتے رہے، لوگ انہیں دیوانہ کہتے رہے، یہ اللہ کو راضی کرتے رہے، لوگ انہیں مجنون کہتے رہے، لیکن یہ اللہ کو راضی کرتے رہے، لوگ ان کے یہاں ان کے پھٹے لوٹے کپڑے دیکھ کر کے ان سے دور بھاگتے رہے، لیکن یہ اللہ کو راضی کرتے رہے۔ ان کے پاس دولتیں نہیں تھی، ان کے پاس حکومتیں نہیں تھی، ان کے پاس تاجداری نہیں تھی، بلکہ پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دی۔ اللہ نے انعام کتنا دیا ہے کہ نہ جانے کب یہ اپنی قبر میں لیٹے، آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آج تک محدود ہو، بلکہ جب تک کہ لوگ باقی رہیں گے ان کی بارگاہ میں عرس ہوتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پپو بھائی آج ہے تو عرس ہو رہا ہے، چھوٹے بھائی آج ہے تو عرس ہو رہا ہے، کل یہ نہیں ہوگے تو عرس بند ہو جائے گا۔ ان کے رحم و کرم پہ یہاں پر لوگ آتے ہیں، ان کے جود و سخا پہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کی جو ہے چندہ کرنے کی وجہ سے یہاں پر لوگ آتے ہیں، یہاں ٹینٹ لگانے کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، یہاں پر مائک لگانے کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، یہاں پر جو ہے کھردہ تقسیم ہوتا ہے اس وجہ سے آتے نہیں، بلکہ یہ سارے لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی ہے، محبت کھینچ کر کے یہاں تک پہنچائی، محبت کھینچ کر کے پہنچاتی ہے۔ کوئی کسی کی وجہ سے نہیں آتا، کوئی کسی کی غرض سے نہیں آتا، اگر آتا ہے تو اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دی، اسی محبت کے سلسلے میں کھچے ہوئے یہاں چلے آ رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ان اولیاء کرام سے ہمیں اور آپ کو درس عبرت لینا چاہیے، ورنہ نہ جانے کتنے 30 مار کھا، نہ جانے کتنے ترم کھا، نہ جانے کتنے قوی لوگ، نہ جانے کتنے دولت مند لوگ۔ اب آپ کہو گے دولت مند کی بات آئی ہے تو قارون سے بڑا دولت مند کون تھا؟ حامان سے بڑا دولت مند کون تھا؟ شداد سے بڑا دولت مند کون تھا؟ فرعون وہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، نمرود وہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، قارون وہ تھا جس نے دولت کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے یہ مجرم لوگ جن کے پاس دولتیں تو تھی، جن کے پاس حکومتیں تو تھی، جن کے پاس بنگلے تو تھے، جن کے پاس مال و دولت تھا، ان کے پاس حکومتیں تھی، ان کے پاس تاجداری تھی، صرف اللہ کی خشیت سے دور تھے، اللہ کی عبادت سے دور تھے، اپنی دولت میں مگن، اپنی حکومت میں مگن، اپنے بنگلے میں مگن۔ آج ان کی قبروں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، آج ان کی قبروں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، آج ان کی قبروں پر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے، کسی کو معلوم ہے، قبروں پر آج الٹے چمگادڑ لٹکے ہوئے ہیں، کوئی روشنی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی موم بتی جلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی لائٹ جلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان دولت مندوں کو آج بھلا دیا گیا، ان غربا کو، ان غریب اللہ کے ولیوں کو یاد کیا جا رہا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، یہ اللہ کو
نہیں بھولے، اللہ نے ان کو پامال نہیں، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی اللہ کی یکتائی کا چرچا ہوا ہے، اللہ نے وہاں وہاں کے ہر فرد کے دل میں ان کی محبت پیدا کی۔ آتے ہیں نا، اسی لیے بتائیے، اللہ رب ذوالجلال کے یہ مقدس اولیاء جن کی بارگاہ میں گلاب سجایا جاتا ہے، گلاب سجایا جاتا ہے، پھول تو اور بھی ہیں، پھول گیندے کا بھی ہوتا ہے، پھول بیلے کا بھی ہوتا ہے، پھول چمیلی کا بھی ہوتا ہے، ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں کو بھی یہاں لایا جا سکتا ہے، لیکن لوگ لاتے تو طرح طرح کے پھول بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ گلاب کو لے کر کے آتے ہیں۔ میں نے کہا گلاب لانے کی وجہ کیا ہے، گلاب لانے کی سبب، گلاب لانے کا سبب کیا ہے؟ تو پھول تو اور بھی ہیں، کڑیل کا پھول وہ بھی لایا جا سکتا ہے، گیندے کا پھول وہ بھی لایا جا سکتا ہے، چمیلی کا پھول وہ بھی لایا جا سکتا ہے، چمپا کا پھول وہ بھی لایا جا سکتا ہے، اور دیگر پھول ہیں وہ بھی لائے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا گلاب لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب آیا، نقی علی خان سن لے، گلاب تو یہاں اس لیے لایا جاتا ہے، چمیلی کے لیے اور بھی تیار ہے، بیلے کے لیے اور بھی تیار ہے، اور تمام پھولوں کے لیے اور بھی تیار ہے، اس لیے یہ اللہ کے ولی تمام لوگوں پر فائد و فائد ہے، تمام لوگوں کے سردار ہے، اور گلاب تمام پھولوں کا سردار ہے، اسی لیے گلاب تمام پھولوں کے سردار کو ان اولیاء کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی تمام انسانوں کے سردار، اور گلاب تمام پھولوں کا واہ واہ واہ، زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہوگا۔ ابھی جو ہے قاری عبدالباسط صاحب کہہ رہے تھے، مٹی کو مٹی سے، چاند کو چاند سے، سورج کو سورج سے، عاشق کو عاشق سے، معشوق کو معشوق سے، محبت اور جو انسیت ہوتی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ گلاب تمام پھولوں میں سردار ہے، اور یہ اولیاء تمام امت میں افضل کو افضل سے ملا دیا جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں سجا کر کے، یہ غبارے جیسے جو ہے ڈیکوریشن کر کے، یہ جو ہے سامیانہ تان کر کے، ان اللہ کے ولیوں کو جو ہے ہم اور آپ جو ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کسی فرد واحد کی قبر پر کبھی ڈیکوریشن ہوتا ہے؟ بولیے، کسی فرد واحد کی قبر پر ڈیکوریشن ہوتا ہے؟ قبرستان جا کر کے دیکھیے، ہزاروں قبریں بنی ہوئی ہیں، نہ جانے کتنی قبریں بن کر کے منہدم ہو گئیں، ہے گئیں، ان کا پتہ نہیں، قبر پر قبر کو کھود دیا، اور جب قبر پر قبر پڑتی ہے تو ہڈیاں نکلتی ہیں، کنکال نکلتے ہیں، کنکال۔ لیکن جو ہے کسی فرد واحد کی قبر پر نہ تو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، نہ تو یہ کمکمے لگائے جاتے ہیں، نہ تو یہ غبارے سجائے جاتے ہیں، نہ تو یہ ٹینٹ لگایا جاتا ہے، نہ تو مائک لگایا جاتا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی فرد واحد کی قبر پر کیوں نہیں یہ سب کچھ ہوتا؟ تو جواب ملا، نقی علی خان سن لو، وہ فرد واحد اپنے بچوں کی بقا کے لیے جیتا رہا، اپنے بچوں کے لیے دولت جمع کرتا رہا، اپنے بچوں کے لیے بنگلہ بناتا رہا، اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس بناتا رہا، اپنے بچوں کے لیے کاروبار جمع کرتا رہا۔ اس لیے فرد واحد کی قبر پر نہ تو کمکمے لگائے جاتے ہیں، نہ تو ٹینٹ لگایا جاتا ہے، نہ تو مائک لگایا جاتا ہے، نہ تو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر یہاں کیوں؟ جواب ملا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دولتیں جمع نہیں کی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس نہیں جمع کیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بنگلے نہیں بنائے ہیں۔ میں نے کہا پھر کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت پیدا کی۔ یہی وجہ ہے اولیاء کی بارگاہ میں ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، مجمع ہوتا ہے لوگوں کا، اور سارے لوگ ایک ہی فکر میں آتے ہیں کہ صاحب مزار کا فیض حاصل ہو جائے، صاحب مزار کا فیض حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایسے نہیں فیض ملتا ہے جیسے ہم اور آپ چاہتے ہیں۔ آدمی چائے کے ہوٹل پر بیٹھا، ایک کٹنگ چائے لی، چسکی مار رہا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا، پروردگار مجھے 4 ویلر دلا دے۔ چائے پیتے پیتے دعا کرتا جا رہا ہے، دعا کرتا جا رہا ہے، مولا 4۔ اور کچھ ایسے نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چائے کی کٹنگ پیتے ہیں اور سٹے کا نمبر سوچتے رہتے ہیں، سٹے کا نمبر۔ ایک کٹنگ چائے پی، اگر مائنڈ فریش نہیں ہوا سٹے کا نمبر لگانے کے لیے دوسری کٹنگ، پھر کٹنگ پر کٹنگ مارنے والا
सोच क्या रहा है? कभी उसने ये नहीं सोचा कि हमें नमाज पढ़ना है, कभी ये नहीं सोचा कि हमें अल्लाह की इबादत और रियाजत करना है, कभी ये नहीं सोचा कि हमें रोजे रख के अपने रब को राजी करना है, कभी ये नहीं सोचा दौलत में से गरीबों को दे करके गरीबों को तकसीम करके हमें अल्लाह को राजी करना है, कभी ये नहीं सोचा कि दौलत है तो हज करके अल्लाह को राजी करना है। एक ही सोच, सट्टा लगाया जाए, सट्टा लगाया जाए, जुआ खेला जाए, शराबें पी जाए। और मैं तो कहता हूं कि पूरे शहर फर्रुखाबाद के हालात बहुत खराब है, लेकिन बिलखुसूस इस मोहल्ले के कुछ ज्यादा ही खराब। इस मोहल्ले के ऐसे हालात हैं, मस्जिद के दरवाजे पर बैठ करके सट्टा लिखवा सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर घुस करके नमाज नहीं पढ़ सकते। ये कड़वी सच्चाई है। अगले साल बुलाना या न बुलाना इस बात की चिंता और फिक्र नहीं रखता। हक्कानियत के साथ अल्लाह के कानून को बयान करने का जज्बा जो रखता हूँ वो ये कि मेरे मिल्लत के नौजवानों अपने हालात को सुधार लो, वरना अभी तो ऐसा है कि कहीं तुम्हारी मौत इंचिंग हो रही है, कहीं तुम्हें सताया जा रहा है, कहीं तुम्हें मारा जा रहा है, कहीं तुम्हें दौड़ाया जा रहा है। आने वाला वक्त इससे भी बुरा आएगा। तुम आगे आगे भागोगे, पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा कर तुम्हें मारा जाएगा। क्या तुम्हें कोई मदद करने वाला मिलेगा? क्या कोई तुम्हें मददगार मिलेगा? तुम दौड़ते जाओगे, रोते रोते आगे आगे भागते जाओगे, पीछे पीछे मारने वाला भागता। हालात न सुधारे तो वक्त ये करीब आने वाला है। अभी आप रात देख रहे हैं कि हालात किस तरीके से हैं, फिलिस्तीन के और गाजा के हालात किस तरीके से हैं, इजराइल के हालात कैसे हैं। ये हालात होने में कोई लंबी प्लानिंग नहीं लगती। मिनटों सेकंडों में जब इंसान का दिमाग बौरा जाता है, इंसान का जहन बौखला जाता है, मिनटों सेकंडों में हालात तब्दील हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई किसी के पीछे पीछे भागता है, कभी ऐसा होता है कि भागते भागते पकड़ लिया, उसको जान से मार दिया जाता है। फिर हम जो है मस्जिदों में जाते हैं, इमाम साहब फलाने की मॉब लिंचिंग हो गई, कितना बड़ा काम हो गया, कितना दुआ कर दीजिए उसकी मगफिरत हो जाए, दुआ कर दीजिए उसकी मगफिरत हो जाए, दुआ कर दीजिए उसकी मगफिरत हो जाए। आज हमारी माओ बहनों का हाल ये है कि बच्चों की परवरिश करेंगी दुनियादार तरीके से, बच्चों की परवरिश करेंगी दुनियादार तरीकों से। बोलना सीखा, गालियां सिखा दी, बोलना सीखा, गाने सिखा दिए, बोलना सीखा, गजलें सिखा दी, बोलना सीखा, दुनिया की जो है फौश कलामी सिखा दी, चलना सीखा, नाचना सिखा दिया, चलना सीखा, जो है तमाम तरीके की बुराइयों में मुब्तला कर दिया। और जब वो नौजवान होकर के जूते और लात से मार करके घर से बाहर निकालता है तो वो नौजवान माँ बाप वो नौजवान निकालता है और माँ बाप मौलवी साहब ढूंढते रहते हैं। मौलवी साहब अब किसी महल्ले की मस्जिद में गए, कहने लगे हजरत कोई ताबीज कर दीजिए। हजरत ने कहा कि ताबीज नहीं करते हम। कहा कि फिर कोई ऐसा आमिल बता दीजिए हमारा बच्चा हमारे हाथ से हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, वो हमें रोटी देने के लिए तैयार नहीं, वो हमें घर में हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मैं दवा के लिए सिसकती रहती हूँ लेकिन उसके पास पैसे होते हैं, उसके बावजूद बहाने करके निकल जाता है। मैं एक गिलास पानी पीने के लिए प्यासी बैठी रहती हूँ और वो मोबाइल में पबजी गेम खेलता रहता है। मैं घर में बैठ करके तड़प तड़प के अपनी जिंदगी को कोसती रहती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा देख करके खुश होकर के दरवाजे से घर से बाहर निकल जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये तो होना ही था। बच्चे की परवरिश तुमने दुनियादार तरीके से की है। खामियाजा ये है कि तुम्हें जवानी पर लात और भूसे मिल रहे हैं, तुम्हें जवानी पर गालियां मिल रही है, तुम्हें जवानी पर घर से बाहर निकाला जा रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने बच्चों को से कंट्रोल करो। अगर बचपन से कंट्रोल करोगे, दीनी तालीम दोगे, बच्चा जवान होने के बाद कभी तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाएगा, कभी अपने सर पर बिठाएगा, कभी अपने कांधे पर बिठाएगा। क्या वो नौजवान नहीं थे जो आका करीम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे बाप बाप आपके कदमों पर निसार हो जाए, या रसूल अल्लाह मेरे बाप बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। मैंने अपने माँ को अपने बाप को अपने कांधे पर बिठा करके 7 मरतबा पैदल हज कराया है। क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया है? मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए साहबी सुनो सुनो, तुम कहते हो कि तुमने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया, अभी तुमने अपने माँ बाप के हुकूक में से एक अदना सा हक नहीं अदा किया। तेरी पैदाइश के वक्त में माँ ने जो शिद्दत दर्द बर्दाश्त किया था, उस दर्द का अदना सा हिस्सा भी तूने अदा नहीं किया है। अब अफसोस का हाथ, वो अपनी तसल्ली का हाथ अपने सीने पर रख करके सोचे, वो नौजवान बेटे सहाबी मेरे आका फरमाते हैं
کہ میری پوری امت میں صحابی مثل چاند کے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کا کوئی بھی امیر سے امیر آدمی اپنی پوری دولت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے اور میرا صحابی صرف ایک مٹھی جو خرچ کر دے، میرے صحابی کا ثواب اس سے زیادہ ہوتا ہے. صحابی کا درجہ وہ ہوتا ہے تمام اولیاء میں افضل ہوتے ہیں، تمام تابعین میں افضل ہوتے ہیں، تمام تبع تابعین میں افضل ہوتے ہیں، تمام اولیاء میں افضل ہوتے ہیں. صحابی ایک بڑی جماعت کا نام ہے. تیرے آقا نے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم نے اپنی ماں کا حق اتنا بھی ادا نہیں کیا کہ جتنا پیدائش کے وقت میں پہلے درد میں ماں نے جو شدت، جو درد، جو احساس کیا تھا، ابھی جو ہے آپ نے اتنا نہیں ادا کیا ہے. پھر آج ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ نہ تو ہم صحابی ہیں، نہ تو تابعی ہیں، نہ تو تبع تابعی ہیں، نہ تو اللہ کے ولی ہیں. ہم عام آدمی ہیں. ہم چلتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، ہم لیٹتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، ہم سوتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے. ہمارے قدم چلتے ہیں تو دنیا دار کی طرف چلتے ہیں، ہمارے قدم چلتے ہیں تو بازار کی طرف چلتے ہیں. مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے گناہ ہو رہا ہے، مارکیٹ میں بول رہے ہیں گناہ ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں گناہ ہو رہا ہے، غیبت کر رہے ہیں گناہ ہو رہا ہے، چغلی کر رہے ہیں گناہ ہو رہا ہے، زنا کر رہے ہیں گناہ ہو رہا ہے. یہ تمام طریقے کے گناہوں کو لادنے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو اول فول بک رہے ہیں، ماں باپ کو جوتے مار رہے ہیں. جانا کہاں چاہتے ہو؟ سب کا ٹھکانہ ایک ہے. صحابی کا ٹھکانہ بھی قبر تھا، ہمارا بھی ٹھکانہ قبر ہے. تابعی کا ٹھکانہ بھی قبر تھا، تبع تابعی کا ٹھکانہ بھی قبر تھا، ہمارا آپ کا ٹھکانہ بھی قبر ہے. تو اب بتائیے اس خالی کوٹھری میں کون سی ویوستھا لے کر کے جائیں گے، کون سی دولت لے کر کے جائیں گے، کون سی گھوس لے کر کے جائیں گے اس قبرستان کے اس جو ہے چھوٹے سے کونے میں؟ نہ تو وہاں اے سی کا مزہ ہوگا، نہ تو وہاں کولر کا مزہ ہوگا، نہ تو وہاں پنکھے کا مزہ ہوگا، نہ تو وہاں مرکری کا مزہ ہوگا، نہ تو وہاں لائٹنگ کا مزہ ہوگا. کیا لے کر کے جانا چاہتے ہو؟ کیا لے کر کے جانا چاہتے ہو؟ اگر تم نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا ہے، ماں باپ کی دعائیں لے کر کے جاؤ گے قبر سے حشر تک کامیاب و کامران. ماں باپ کی بد دعائیں لے کر کے جاؤ گے تو قبر سے مار ہونا شروع ہوگی اور میدان محشر تک مارے جاؤ گے اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کون سی ڈگر پر چلنا چاہتے ہیں آپ اور کون سی ڈگر پر چل رہے ہیں آپ؟ آج جلسوں میں دیکھا گیا یہ گنے چنے لوگ، یہ گنے چنے جو ہے 4 6 8 10 15 لوگ بھی نہیں ہیں یہاں پر. اور اگر یہی کوئی ناچ گانے کی محفل ہوتی تو بھیڑ پر بھیڑ ہوتی، بھیڑ پر بھیڑ. مرد بھی بے شمار آتے، بچے بھی بے شمار آتے، عورتیں بھی بے شمار آتی، لڑکیاں بھی بے شمار آتی اور ساری لڑکیاں اپنے ڈیکوریٹ کو جو ہے اوپن کر کے پورے معاشرے کو بگاڑنے کا کام کرتی اور ہر نوجوان اسی لڑکی کو تھکنے کے لیے تیار ہوتا. کل جب کوئی واردات ہوتی ہے تو ماں الگ روتی ہے، بیٹی نے منہ کالا کر دیا ہے، باپ الگ روتا ہے، بیٹی نے منہ کالا کر دیا ہے. ادھر باپ جو ہے، ادھر نوجوان کے ماں باپ بھی پریشان ہیں، ادھر نوجوان بیٹی کے ماں باپ بھی پریشان ہیں. یہ دونوں گل چھرے اڑا کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں. کوئی حیدرآباد چلا جاتا ہے، کوئی بمبئی چلا جاتا ہے، کوئی دلی چلا جاتا ہے. یہ آج جا کر کے اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے بہانے پر چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ کل اللہ کی بارگاہ میں کیا بتاؤ گے جا کر کے جب فرشتے تم سے سوال کریں گے؟ فرشتوں کا جواب کہاں سے لے کر کے آؤ گے؟ قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، کون سا چہرہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کو؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ رب ذوالجلال کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. صبر، صبر کا ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں، دل نہ لرزے تو سمجھ جانا کہ تمہارے ایمان کی حرارت ختم ہو گئی. حضرت امام زین العابدین ہے، کرب و بلا کا وہ مقدس منظر، کرب و بلا کا وہ خونریز منظر، کرب و بلا کا وہ بھیانک منظر، حضرت امام زین العابدین نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک جملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے چھوٹے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے چچا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا.
یہاں تک کہ اپنے بڑے بھائی کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا، سارے منظر سامنے، غلاموں رفقا عزیزوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، سارے منظر حضرت امام زین العابدین کے سامنے تھے، پوری منظر کشی تھی۔ حضرت امام زین العابدین کا خیمہ ایک جنگل میں لگا ہوا ہے، اس جنگل میں حضرت امام زین العابدین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جس کی ساری دولتیں لٹ گئی ہوں، جس کے ماں باپ لٹ گئے ہوں، جس کے بھائیوں کو لوٹ لیا گیا ہو، جس کے بھائیوں کی جوانی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہو، جن کے جوان بھائیوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہو، وہ جو ہے جب ایک بھائی بچتا ہے تو آج آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ جس کے گھر کا پورا کنبہ ختم ہو جائے، ایک نوجوان بچتا ہے تو وہ کبھی ڈکیت بن جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ ڈکیت بن جاتا ہے، کبھی بہت بڑا سپاری لینے والا بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام زین العابدین کی زندگی پر قربان جائے، حضرت امام زین العابدین کا پورا خاندان حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں کے سامنے لٹ گیا، اور وہ لٹا ہوا سارا منظر حضرت امام زین العابدین نے ملاحظہ فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین ہے، ایک جنگل میں خیمہ لگائے ہوئے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے کرب و بلا کے منظر کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہیں، تازہ پانی نہیں پیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کا خیمہ ایک جنگل میں لگا ہوا ہے، اسی جنگل میں حضرت امام زین العابدین جلوہ بار ہے۔ اچانک ایک کرب و بلا میں یزیدیوں کی طرف سے ایک نوجوان تھا جس نے کرب و بلا میں سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے کرا تھا، یعنی حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا، حضرت امام علی اکبر کو بھی شہادت میں اس کا نام تھا، حضرت امام علی اکبر کو بھی شہید کیا تھا۔ وہ نوجوان بھاگتا ہوا جنگل میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اچانک شدت پیاس کا غلبہ اس کے جسم پر طاری ہوا، اس نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد دیکھا حضرت امام زین العابدین ہے جو چاروں طرف سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں، آپ کا چہرے مبارکہ بھی ڈھپا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد العطش 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 کے جملے دہراتا زمین پر گر جاتا ہے، ہائے پیاس کی شدت، ہائے پیاس کی شدت، ہائے پیاس کی شدت کہتے کہتے زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنے خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، ایک جو ہے کٹورا لیتے ہیں، کٹورے میں پانی لیتے ہیں اور پانی لینے کے بعد اس پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس نے ایک کٹورا پانی پینے کے بعد کہا تھا ایک کٹورا اور دے دیجئے گا، حضرت امام زین العابدین نے دوسرا کٹورا بھی پانی کا پیش کر دیا، اس نے کہا پانی اور دے دیجئے گا، حضرت امام زین العابدین نے تیسرا کٹورا پانی بھر کے اس کے سامنے پیش کر دیا، اس نے جب 3 کٹورے پانی پی لیا، جب اس کے دل کو تسلی ملی، جب اس کے دل کو سکون ملا، جب اس کے دل کو اطمینان ملا، اطمینان ملنے کے بعد حضرت امام زین العابدین کے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، میں نے تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ بتائیے میں کون ہوں؟ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں تو وہ ہے جس نے میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو شہید کیا ہے، تو وہ ہے جس نے میرے جوان بھائی علی اکبر کو شہید کیا ہے، تو وہ ہے جس نے عباس کے بازو کاٹے ہیں، تو وہ ہے جس نے قاسم کی جوانی کو لوٹا ہے، تو وہ ہے جس نے میرے بابا جان کو شہید کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین ایک ایک کر کے اس کو گنا رہے ہیں، گردن کو نیچے کیے ہوئے ہیں اور نیچی گردن سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جب اتنا بڑا اتیاچار میں نے کیا ہے، آپ کے پورے خاندان کو میں نے کرب و بلا میں پانی نہیں دیا، پیاسا تڑپا کر کے مار دیا تھا، پورے جو ہے نہر فرات بہہ رہی تھی، لیکن تمہارے لیے پانی کا ایک قطرہ جائز نہیں تھا، تمہارے لیے کھانے کو بھی بند کر دیا تھا، تمہارے لیے پانی کو بھی بند کر دیا تھا، بھوکا پیاسا جب تمہیں شہید کر دیا، تم نے یہاں پر مجھے پانی کیوں پلایا ہے؟ تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ تلوار کو نیام سے نکالتے، میری گردن کو کاٹ دیتے تاکہ جو ہے تمہارا بدلہ پورا ہو جاتا۔ حضرت امام زین العابدین جواب دیتے ہیں ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ابے ظالم سن لے، کرب و بلا کے میدان میں جو تو نے ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا وہ تیرے خاندان کی ریت تھی، اور آج زین العابدین نے جو پانی پلایا ہے یہ میرے خاندان کی ریت ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، صبر اسے کہا جاتا ہے، صبر اسے کہا جاتا ہے، اسی لیے تو رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو